پہلے دوسرے سیشن کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ جو میں تو اسے تخلیق ہی کہتا ہوں کہ خالقہ جو ہے ان تینوں کتب کی اور اس کام کی، اس کے حوالے سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ منزہ سب سے پہلا سوال میری طرف سے ہے، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوتا، یقیناً یہ ہر اس ذہن کا، جیسے ابھی آپ نے ڈر کی بات کی، تو جو اپنے ڈر سے جیت سکتا ہے وہ دنیا بھر سے جیت سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی ایک چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں تذکرہ بھی کیا۔ آپ نے کہا کہ میں شاعری کے بعد جب میں بطور مترجم ایک ٹرانسلیٹر کے سامنے آئی تو مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے تسلیم کر لیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اب تراجم سے اور کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی کہ جس سے آپ کو یہ اطمینان ہو کہ بطور مترجم آپ کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا، بالعموم اور بالخصوص ایسی کنڈیشن میں کہ جب اب ٹیکنالوجی میں بہت سی ایسی چیزیں آ چکی کہ جس میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سے الزامات چیٹ جی پی ٹی کے، بہت سے الزامات اے آئی کے، اس طرح سے بہت سی چیزیں لگتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی تخلیق کو جانتے ہیں، لیکن ہم اس سوال کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کے الزام سے یا اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کیا نقطہ نظر رکھتی ہیں، اور کہاں تک آپ نے اس سے استفادہ کیا؟ بہت شکریہ۔ یہ جو پریزنٹ ٹائمز میں ہمارا سب سے بڑا ایک چیلنج ہے وہ یہی ہے اے آئی، اور تخلیق کار سب جانتے ہیں کہ اے آئی کی تحریر کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، کیسے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، کیسے اس کا فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ ہماری اس کے اوپر ٹریننگ سیشنز ہوئے۔ ایز اے ٹیچر میں بات کروں گی پہلے، ہمیں چونکہ اس چیز کا خطرہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ بچوں کو سکھاتی ہے یا سکھا سکتی ہے تو کہیں وہ ٹیچر کو ریپلیس نہ کر دے، تو ہمیں اس چیز کے لیے پہلے سے اکوپ کر دیا گیا ہے، ہمیں ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، کیسے فیس کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں کو اے آئی پہ ٹریننگ بالکل دی ہی نہیں ہے، ہم ان کو یہ کبھی بھی انکریج نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ چونکہ لینگویج میں ہیں، ہم بچوں کو اگر کبھی سینٹینسز بنانے کے لیے دیں تو وہ جو گوگل والا سینٹینس ہوتا ہے وہ ہم لوگ کراس کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ بچہ گوگل کا ہمارے سامنے سینٹینس رکھتا ہے تو اس کے آگے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ مسنگ ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس ورڈ سے ریلیٹڈ کوئی ٹوٹا پھوٹا جملہ لے آئے گا یا ٹوٹی پھوٹی بات لے آئے گا، اس بات کا پورا لب لباب اس میں نہیں ہوگا۔ پھر ہم ان بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اس کا اصل پرابلم ہے، آپ نے خود سوچنا ہے۔ اب اے آئی جو ہے بیسیکلی وہ چیز ہے جو انسان کے دماغ کی محتاج ہے، کیونکہ ہم نے بنائی ہے، تو ہمیں اس کو اسی لیول پہ رکھنا، اس کو ریئلائز کروانا ہے کہ تم ہم سے آگے نہیں جا سکتی۔ اور اگر ہم ایک بار بھی اس کی عادت کا شکار ہو جائیں تو میرا خیال ہے تخلیق کار کی تخلیقیت بالکل تباہ ہو جائے گی۔ ہم لوگ میرے پاس، میں خالد کو پتہ ہے میں چیٹ جی پی ٹی یوز نہیں کرتی، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ لیسن پلانس بناتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی صرف اس لیے ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں تاکہ ہمارا کچھ وقت بچ جائے۔ ہم لوگوں نے بہت لمبے لمبے ڈاکیومنٹس تیار کرنے ہوتے، اور کویسچن پیپر بنانے کے لیے اگر ہمیں کچھ تھوڑا بہت مواد چاہیے ہو تو وہ ہم اس سے ضرور لیتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہمیں پورا پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کی کان چھان کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کو ایڈریس نہیں کر رہا ہوتا اور ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ بطور ٹیچر تو ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس دور میں ہماری جو جنریشن جتنی ذہین ہے اور جو لوگ تخلیق کار ہیں وہ ان چیزوں کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اے آئی میں اور جو نیچرل کریٹیوٹی ہے اس کو آرام سے جج کر سکتے ہیں۔ آپ میری بکس اٹھا کر دیکھیں، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا۔ آپ یہی پوئم بے شک اے آئی میں اس میں ڈال کے انسرٹ کریں، اس کو چیک کریں، وہ آپ کو کیا رسپانس کرے گی آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت اچھی جی حاضرین محفل، یہ رقیہ صادق
تو یہ اکبر سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ منزہ، میرا سب سے پہلا سوال تم سے یہ ہے کہ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، ابھی بھی ہم نے دیکھا جب تم نے نظمیں پڑھی صغیر صاحب کی، تو اردو میں جب پڑھی تو ہم نے اس کو بڑے سے وارملی، یعنی اس کو سمجھا بھی اور غور سے، اور پھر اس کے بعد اس پہ ہم نے ریسپانس بھی دیا۔ تو تمہیں یہ لگا جب تم نے ترجمہ کرنا شروع کیا تو تمہیں کیا یہ خوف تھوڑا سا دامنگیر نہیں ہوا، جو کہ خالد بھائی نے بھی کیا، کہ وہ پذیرائی نہیں مل پائے گی؟ تو تمہیں کبھی کسی لمحے یہ محسوس ہوا کہ تمہارے کام کو، اس ترجمے کو شاید وہ پذیرائی نہ مل پائے اور تمہارے قدم کبھی لڑکھڑائے ہوں؟ تو ایسا کب ہوا، کیسے، اور اس پہ تم نے اوور کم کیسے کیا؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے اور واقعی اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں واقعی بالکل کبھی نہیں گھبرائی، نہ مجھے کوئی اس طرح کا خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم انگلش سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ہم نے لٹریچر کو پڑھا ہے، ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، وہ کب شروع ہوا، کتنی صدیاں پہلے سے چل رہا ہے۔ جس طرح اردو میں جب میں نے نظم پڑھی اور یہاں پر لوگوں نے اس کو پذیرائی دی، اگر یقین مانے کوئی انگریز بیٹھا ہوتا تو شاید اسے ڈبل پذیرائی مجھے مل جاتی۔ بہت اچھے، نو ڈاؤٹ، بہت اچھا لگا۔ وہ لوگ اپنی زبان میں کیے گئے کام کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اور جتنا سکوپ ہمارے ہاں نہیں ہے رائٹر کا، وہاں پر 10 گنا زیادہ ہے۔ بس وہاں پر آپ کے کام کے پہنچنے کی بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے تو میری جو ترجمہ شدہ کتابیں یہ کینیڈا لے کے گئے نا، ہاں جی، یو کے، وہاں پر لائبریری میں رکھوا کے آئے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ ان کا سیشن بھی ہوا، لوگوں نے سنا، پڑھا اور بڑا اپریشیٹ کیا۔ حالانکہ وہ نثر ہے، اور اگر وہ شاعری ہوتی تو پھر آپ رزلٹ دیکھ سکتے تھے۔ اچھا، میں پوچھوں سوال فوزیہ سوال کرنا چاہیے۔ منزہ جی کے لیے پہلے تو ایک میرا شعر ہے کہ سر پہ مشکلات جب آتی ہیں، سر پہ مشکلات جب آتی ہیں، شال میں ماں کی اوڑھ لیتی ہوں۔ اور سوال یہ ہے کہ منزہ جی، ایک ہی وقت میں آپ ٹیچر بھی ہیں، اردو اور پنجابی کی شاعرہ بھی ہیں بہت اچھی، اور تبصرہ نگار بھی ہیں، اور ٹرانسلیٹر بھی ہیں۔ تو آپ کا پسندیدہ کام کون سا ہے کہ اگر آپ کی ذات میں سے وہ نکال دیا جائے تو آپ خود کو ادھورا محسوس کریں یا کوئی بہت کمی محسوس کریں؟ پسندیدہ کام، بہت پیارا سوال ہے۔ پسندیدہ کام عشق ہے، جو کام بھی کیا دل سے کیا۔ میں بہت چھوٹی تھی، آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ منزہ آج لمبی لمبی کہانیاں سنا رہی ہے۔ میں 4.5 سال کی تھی جب اسکول میں داخل ہوئی، اور اس وقت مجھ سے جو کچھ انہوں نے ٹیسٹ لیا، 2ری کلاس میں داخلہ دیا تھا، اور چھوٹی عمر میں ہی اسٹڈیز میری چلتی رہی، اور وہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ مجھے شوق تھا۔ اور چھوٹے ہوتے بچپن میں مجھے طوطا کہتے تھے، کیونکہ گھر میں جتنی بھی کتابیں آتی تھیں میرے لیے بھی اسپیشل الگ سے آتی تھیں، اور میں بڑے شوق سے پڑھتی تھی، ریڈنگ کرتی تھی۔ تو انگلش اردو دونوں کا ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو میں ایک مصرع یہاں پہ کہوں گی، میں اپنی ماں کا ایک خوبصورت خواب ہوں۔ مجھے میری ماں نے خواب کی صورت میں دیکھا، بس وہ تعبیر دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ ایک دن بھائی میرا پوچھ رہا تھا، اکلوتا بھائی ہے، لیکن میں اماں کو کہتی ہوں کہ یہ آپ کا مرشد ہے اور آپ اس کی مرید ہیں۔ تو اس کو بڑا مان تھا کہ شاید اماں میرا نام لیں گی۔ وہ ایک دن ویڈیو بنا کے اماں کو پوچھ رہا تھا کہ آپ کا سب سے پیارا بچہ کون ہے؟ تو ان کو شدت جذبات سے آنکھوں میں پانی آ گیا اور بولا نہیں گیا، اور اشارہ کر کے کہا وہ جو اوپر ہے نا، انہوں نے میرا ذکر کیا۔ تو میں خود رو پڑی دیکھ کر کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں اپنی اماں کا اتنا فیوریٹ بچہ ہوں۔ بنیادی سا سوال ہے، جیسے ہر عمل کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، آپ کی کچھ نہ کچھ ضرور ایک خیال ہوتا ہے۔ تو بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ترجمہ کرنا، اس طرح ٹرانسلیشن اور وہ بھی پوئٹری کی، آسان کام بے شک نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا، آپ کی کیا سوچ تھی، کیا خیال تھا جس پہ آپ نے یہ شروع کیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کرونا کے دنوں کی بات ہے، مجھے یاد ہے 12 مارچ کو کرونا ڈکلیئر ہوا تھا 2020 میں، اور ان دنوں رمضان چل رہا تھا،
اور ہم سب لوگ ایک دم سے ان ایکسپیکٹڈلی گھر پہ بیٹھ گئے اور ہمارے لیے وہ صورتحال بڑی خوفناک تھی، لوگ بڑے پریشان تھے. اور ان دنوں واٹس ایپ پہ گروپ چل رہا تھا، انہوں نے ایک ٹائم فکس کیا کہ 9 سے 10 بجے ہم سب اکٹھے ہوں گے اور بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے. وہ طارق تاسی صاحب کا شاید نام پتہ ہے آپ؟ جی جی بڑی اچھی طرح. وہ بھی تھے اس گروپ میں. تو انہوں نے ایک اپنی نظم شیئر کی، اس کا ٹاپک بھوک پہ تھا، افلاس پہ. تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا، وہ انگلش لٹریچر کے اندر وہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. مجھے اس کا تھیم اور اس کا سٹائل بہت اچھا لگا. ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کیونکہ میں فارغ تھی، یوں سمجھ لیں ٹائم تھا، میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اور سب نے بڑا پسند کیا. اس کے بعد مجھے سب کبھی کوئی کہہ دیتا تھا، کبھی کوئی، اور کبھی میں خود بھی نظم کو پسند کر لیتی تھی. تو بس یہ خود بخود ہوا، کوئی پلان نہیں تھا، اچانک سے ہوا. یہ کرونا کی دین ہے بس شاید. یس، خوبصورت حادثہ. جی سر، بہت مہربانی ڈاکٹر دانش عزیز صاحب. میرا منزہ صاحبہ سے سوال یہ ہے کہ آپ، یہ تو مجھے علم ہے کہ آپ نے پروز کا بھی ترجمہ کیا، شاعری کا ترجمہ کیا، اردو شاعری کا اور پنجابی کا بھی کیا، میں نے دیکھا. اب کیا آپ نے جو انگلش ٹرانسلیشنز کی ہیں ان کو انگلش سے کسی اور لینگویج میں لے کے جانا چاہتی ہیں آپ؟ مطلب آپ خود نہیں کریں گی، کیا کسی اور سے ٹرانسلیٹ کروائیں گی اس کو؟ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں کسی کو روکوں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. دیکھیں، کام کرنے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، وہ میرا حق نہیں ہے. اگر کوئی کریٹر ایسا ہے جو کسی اور لینگویج میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اس کا اپنا انداز ہے، اپنا وے آف تھنکنگ ہے، وے آف ڈوئنگ ورک ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے جو کام کیا وہ اپنی ڈومین میں کیا، اپنی ایکسپرٹیز کو میں نے یوز کیا. تو ظاہر ہے جس زبان میں کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں. اور مطلب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ صرف میں ہوں. لیکن اگر کوئی اور زبان میں کرنا چاہتا ہے، دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، تو اچھی بات ہے. اس طرح دیکھیے، جو رائٹر ہے اس کو زیادہ موقع ملتا ہے، ایکسپوجر ملتا ہے نا آپ کو مختلف کنٹریز میں، مختلف نیشنز میں. اگر آپ کا کام جاتا ہے تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے. لیکن میں اس کا ایک عملی گواہ بھی ہوں اور ثبوت محفل میں موجود بھی ہیں. اور سب تارین کے لیے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جواد جعفری صاحب کی جو کتب ہے وہ ملٹیپل لینگویجز کے اندر، ایون شاید رشین زبان میں بھی جی میرے علم میں 60 سے زیادہ زبانوں میں ڈاکٹر جواد جعفری صاحب کی تحریر ہوتی ہے، جس کا تذکرہ میں نے اپنے مضمون میں بھی کیا ہے. اور میں جی، اور دیکھیں نا، یہ بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے ساتھ. آپ کے سوال کی ایک باقاعدہ جیتی جاگتی ہے اور ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. جی ایک چھوٹا سا سوال اور ہے، وہ یہ کہ آپ کو کون سی نظم یا کون سا کوئی ایسا سفر نامے کا حصہ تھا جہاں پہ آپ کو احساسات کی جو ایسنس ہے، روح ہے اس کی، وہ پہنچانے میں دقت محسوس ہوئی، بہت مشکل پیش آئی؟ ایسا تھا جو بالکل ان کا لاسٹ پارٹ تھا نا، جب یہ واپس آ گئے پاکستان اور ایئرپورٹ پہ آ گئے، وہاں پر سچویشن ایسی تھی کہ ان کو جو پروٹوکول باہر کے کنٹری میں، باہر ایئرپورٹ پہ ملا، جو آسانی، جو سہولتیں ملی، وہ یہاں پر نہیں ملی واپسی پہ. تو وہاں پر ان کے جو جملے تھے نا وہ خاصے سخت، اور سچویشن کافی سخت تھی، اور اس کو تھوڑا کرنے میں مجھے مشکل ہوئی تھی. ایسا ہوا تھا. لیکن جو بہت انٹرسٹنگ پارٹ تھا وہ جھولے والا تھا، جو انہوں نے جھولے سے باتیں کی تھیں، اور میرا جی کیا کاش میرے پاس بھی وہ جھولا ہوتا. مطلب وہ بڑا پیارا تھا. لیکن آخری حصہ جو تھا وہ ایسا تھا تھاٹ پرووکنگ. مطلب وہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کویسچن اٹھا رہا تھا ہمارے سوسائٹی کے اوپر، ہمارے سسٹم کے اوپر. جہاں انہوں نے اس کو ڈفرینس کو کلیئر کیا تو مجھے خود وہ تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی کہ مطلب کیا ہے نا یہ نظام جس کے اوپر آ کر ان کو پرابلم ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے بڑی دلیری سے اور بڑی پیارے طریقے سے اس کو شیئر کیا ہمارے ساتھ. مولانا جی، ندیم شیخ صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. منزہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہے تھینک یو. اتنی خوبصورت تخلیقات پر. اور دوسرا، مجھے یقین آ گیا ڈاکٹر سکیر صاحب کے بارے میں کہ یہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں. جو سوال میں نے آپ سے کرنا تھا وہ میرے ہاتھ سے مائک لے کے سکیر صاحب نے کر دیا. اب مجھے سوال چینج کرنا پڑا ہے. تو فٹافٹ سوال جو بنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا یہ کام جو ہے، جی
ایسا ہی ہوا. تو آپ کا یہ جو کام ہے یہ اردو ادب سے اور انگلش زبان سے آپ کے عشق کو ظاہر کرتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اردو کے علاوہ کسی اور کتب میں کسی اور زبان میں بھی آپ کی کتب آئیں گی, مثلا پنجابی میں؟ ہاں انشاءاللہ. پنجابی کا آپ نے بڑا مزیدار سوال کیا. پنجابی کے بارے میں نا مجھے اکثر لوگ کہا کرتے تھے آپ پنجابی میں بھی لکھا کریں, تو میں ہمیشہ کہتی تھی, حیران ہوتی تھی کہ میں کیسے لکھوں گی, مجھے نہیں آتی نا پنجابی لکھنا. اس کی وجہ یہی تھی کہ شاید میں نے اس کو کم پڑھا تھا میں نے, لیکن بہت کم پڑھا تھا, اور میرا اس کے ساتھ جو ایک انٹریکشن تھا, سمجھ لے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور پھر ووکیبلری کا بہت پرابلم ہوتا ہے. ابھی بھی میں لکھتی تو ہوں, لیکن اکثر چیزیں میری ادھوری ابھی بھی اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں پنجابی میں, اور اکثر میں لوگوں سے پوچھ رہی ہوتی ہوں فلاں چیز کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کروں گی پنجابی میں, کیونکہ میں لکھ رہی ہوں. زیادہ میری نظمیں ہیں, غزلیں بس 2 ہی ہوئی ہیں, اور نظمیں مجھے اپنی بہت پسند ہیں, وہ میں اچھی لکھ رہی ہوں. I'm sure. بہت اچھے جی. یہ ویسے میں آپ کے سوال کے حوالے سے یہ بھی بات کرنی چاہوں گا کہ اکثر محمد افضل پارس صاحب موجود ہیں, تو کبھی ہم نجی محفل میں بیٹھے ہوں تو کوئی ایسا مزاح کا شعر جو ہے وہ اگر میں کہہ دوں تو وہ آگے سے کہتے 4.5 بجے آتے نہ مارو. تو اب وہ گھر کے اندر سے ہی ایک پنجابی کا مستند شاعر آشفتہ کی شکل میں موجود ہو تو وہ گھر میں مزید آشفتگی افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس لیے اب ہفتگی سے اردو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی ملک سکندر صاحب. اچھا, ایک تو منزہ صاحبہ کو ادبی خدمات پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا میرا سوال پھر وہی اے آئی کے حوالے سے ہے. جب آپ ایک وہاں پہ لائن دیتے ہیں تو وہ کافی جس لینگویج میں آپ ترجمہ لے لیں, تو اس کرنٹ سچویشن میں یا آنے والے جو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو رہی, بے شک وہ انسانوں کی بنی ہوئی, لیکن جسٹ ایک کلک پہ اس میں بھی بڑے برین کام کر دیں, تو ہمارے جو رائٹر ہیں جو مترجم ہیں یا نقاد ہیں, تو وہ اس پس منظر میں وہ اپنے آپ اپنی پریزنس کو یا اپنی یونیکنیس کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا اہم سوال ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک سیشن ہوا تھا ہماری مین کیمپس میں, تو انہوں نے ہمیں ٹاسک دیا کہ کل ہمارا ایک پریزنٹیشن ہے, تو ہر کوئی جو ہے نا اپنی کوئی تخلیق لے کر آئے اور کچھ پریزنٹ کرے, کوئی اسپیچ یا کوئی شاعری وغیرہ. تو بہت ساری میری کولیگس جو ہیں وہ نظمیں لے کر آئیں, تو جب انہوں نے نظمیں سنائی تو وہ صاف لگ رہا تھا کہ اے آئی سے ہیں, اور سب لوگوں نے پہچانا بھی. اور جب میں نے نظم سنائی اپنی تو وہ پتہ چل رہا تھا کہ اے آئی نہیں ہے, آپ کی لینگویج کا جو ایک استعمال ہے وہ بتا دیتا ہے. اچھا, اے آئی کی ایک میں آپ کو جو ہے نا کمزوری اور خامی بتاؤں کہ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے, ہمارے دماغ میں ایک سسٹم ہے کہ ہم ماضی کو سٹور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اے آئی جو ہے نا اس کے پاس یوں سمجھ لیں اب تک دنیا کا جو کام ہو چکا ہے نا وہ اسی کو کاپی کر کے گھما پھرا کے دے رہی ہے آپ کو, وہ نئی چیز تخلیق نہیں کر سکتی. یہ آپ مان لیجئے, وہ جو مرضی کر لے, ہم نے لکھنا, ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور دنیا پڑے گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ایک منٹ, ایک بات, میرا اگلا سوال ہے, میں بات کروں ٹرانسلیشن کی. جی جی, ایک تخلیق کار وہ نئی چیز لکھ رہا ہے یا پرانی آ رہی وہ تو ٹھیک ہے, وہ اس پس منظر میں وہ جنریٹ کر کے دے دے گی, صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک تخلیق کار کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں جیسے ترجمہ کر رہے ہیں, تو یہی کام تو اے آئی, وہاں بھی برین ہوتے ہیں صاف ظاہر جنہوں نے اس کو ایک فکس کیا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بینکنگ سسٹم یا باقی جتنے سسٹم چل رہے ہیں وہ ایک مطلب ہے پیچھے اسے پہ برین لیگلائز بھی ہے اور وہ ساری چیزیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک رائٹر اس کو کس طرح اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایک ترجمہ جو کرنے والا ہے یا ایک نقاد ہے, وہ اس کو اس سے اپنی پریزنس کو ثابت کرے کہ وہ مطلب اس ٹیکنالوجی سے کہیں پیچھے نہیں ہے, یا اپنی اس کی موجودگی کو بھی مطلب توانگی ملے اس کی موجودگی کو. میرا یہ سوال. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو یہ جو کمپنیز ہیں جو بھی کام کروا رہی ہیں وہ پوئٹری نہیں ہوتی ایٹ لیسٹ, یہ تو آپ کو پتہ ہے. ہمارا کام چونکہ بیسکلی پوئٹری سے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم پوئٹری کو دیکھتے ہیں تو آپ اے آئی سے کرائی گئی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو بھی آپ چیک کیجئے کہ ورڈ و ورڈ کس طرح سے بات ہوتی ہے کہ اس میں بات پوری ہو ہی نہیں سکتی. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں جو پوئٹری کا ایک ڈیمانڈ ہے, مطلب اس کے تھیم کو
اس کی ردھم کو، اس کے میٹر کو اور اس کی رائمز کو، وہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا اے آئی میں ریپیٹیشن چلے گی، آپ اس کی بنائی چیز کو دیکھیں، اس میں خیال اور الفاظ دونوں میں ریپیٹیشن آئے گی. یہ ڈفرینسز ہیں جو کہ چونکہ ہم پڑھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل پچھلے دنوں یہ ہوا کہ مجھے اے آئی سے لیسن پلان بنوانا تھا، تو میں نے اس کو بولا، اس کو پرومپٹ دیا کہ مطلب پورا ڈیٹیل سے کہ یہ والا لیسن پلان مجھے چاہیے. اب اس نے لیسن پلان دے دیا، میں نے اس میں سے جو چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی تھی وہ کر لی. اب وہ ایسی ہے، میں کیا کہوں، کہ اس کے بعد اگر میں نے اس سے کسی ورڈ کا میننگ پوچھا تو وہ پھر اسی گریڈ پہ جا کے بات کر رہی تھی. یہ وہ بہت بے وقوف ہے، میں اس لیے کہتی ہوں. انسان اس وقت پھر ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئی ہو. اکثر تو وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آئی ایم سوری آئی کین ناٹ ہیلپ یو، وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے. وہ کیوں کہتی ہے؟ تھوڑا سا سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی کریٹو رائٹنگ کو، بالخصوص انگریزی کی جو کریٹو رائٹنگ ہے اس کے لیے بیان اصول ہے، اور اس میں جو سب سے اہم ترین اصول ہے وہ کوہیرنس کا، مربوط ہونا جملوں کا، اور ایک جملے میں دو الفاظ کا آپس میں مربوط ہونا، یہ بہت ضروری ہے. آپ ٹرانسلیشن اے آئی کے تھرو جب آپ کریں گے تو اس میں یقیناً اس نے ڈکشنری انوالو کرنی، اس نے ترجمہ کرنا ہے ان الفاظ کا، اور امدادی فعل اس میں شامل کر لیا. منزہ کے حوالے سے جس وقت ہم نے پہلے بات کی، کریٹیوٹی جو ہے وہ قطعاً اس تراجم میں نہیں آ سکتی. جو بات ہم نے کہی کہ وہ مصرے کو پہنتی ہے، وہ مصرے کو اگر ٹرانسلیٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کے تخیل میں جاتی ہے، اس ٹرانس میں جاتی ہے جس ٹرانس میں رائٹر نے لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی ڈکشن کا انتخاب کرتی ہے جو ندرت خیال ہو، جو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر سکے. پھر اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اس لفظ کا استعمال کرے گی. اپریہنشن ایک لفظ ہے انگریزی کا، انگریزی کی وہ معلمہ میں تو طالب علم ہوں. اس کے 4 معنی ہیں، 2 منفی 2 مثبت. منفی میں اس کو دہشت اور خوف کہا جاتا ہے، پازیٹیوٹی میں اس کو فہم اور فراست کہا جاتا ہے. 99% پاکستان میں اپریہنشن کو خوف اور دہشت کے معنی میں لیا جاتا ہے، جبکہ اس کا جو انٹیلیجنس، اگر آپ انٹیلیجنس کی ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے اپریہنشن آف کوئکنس آف اپریہنشن. اب شاعر کا کام کیا ہے؟ یہ کام کر دیا اے آئی نے. شاعر کیا کر رہا ہے؟ منظر کیا کر رہی ہے؟ جو کریٹو ہے، جو اصل کام جانتی ہے، اس کو یہ پتا ہے میں نے کہاں پہ دہشت کو لے کے آنا ہے، میں نے کہاں پہ اسی معنی کو، اپریہنشن کو خوف کے معنی میں لانا، میں نے کہاں اس کو فہم کے جیسے معنی میں لانا. باریک سا فرق ہے، وحشت اور دہشت میں بھی فرق ہوتا ہے نا، بس وہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا یہ ہاں جی. وہ ایک محترمہ نے مجھے رابطہ کیا ناول کا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے، تو میں نے انہیں بولا کہ میں کچھ کتابیں پہلے سے میں طے کر چکی ہوں، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو چند دنوں کے بعد، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، ان کے ناول کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے. اور مجھے سمجھ آ گئی کیسے ہوا ہے. اب آپ میں جس کتاب پہ میں 6 مہینے لگا رہی ہوں اور وہ چند دنوں میں اگر ہوا ہے تو کیسے ہوا ہوگا. سعید قریشی صاحب بڑا محترم نام ہے، ہمارے دیگر شکر گزار. آپ اپنا سوال کیجیے. منزہ بی بی سے ایک تخلیقی سوال ہے کہ تخلیق کار جب اپنی تخلیق کرتا ہے پھر اس کو ریوزٹ کرتا ہے، پھر اپنی تخلیق کو درست کرتا ہے، اس میں کوئی نوک پلک سنورتی رہتی ہے. یہ پروسیس آپ کے ہاں کتنا لمبا ہے؟ کتنی بار دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تشفی ہو جاتی ہے، یا کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کی وہ تخلیق چھپ گئی اور بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ ہاں اس میں تو یہ ایک کمی جو ہے نا، ایک کونا تشنا رہ گیا، اس تشنگی کو بھی دور کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. بالکل صحیح. بہت اچھا سوال ہے. اگرچہ ضمنی طور پر اپنے اظہاریے میں منزہ نے وہ طریقہ بتایا بھی، لیکن میں چاہوں گا کہ بارے دیگر اس کی تفصیل میں، اس کی جزیات میں جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میری جو ایڈیٹر ہے نا وہ میری بیٹی ہے، وہ میرے سے بہتر ہے الحمدللہ. اور ہماری بڑی کامیابی ہوتی ہے جب ہمارے بچے ہم سے آگے ہوتے ہیں. ان کتابوں میں اس کا ایز ایڈیٹر نام بھی لکھا ہوا ہے.
اور میں اپنا جتنا بھی کام ہے اس کو کرنے کے بعد ایک بار دیکھتی ضرور ہوں، فائنل میں لک کے لیے اس کو دے دیتی ہوں، اور وہ مجھے اچھا خاصا جو ہے اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو وہ بھی میری ہیلپ کرتی ہے، میں خود بھی ٹائم لیتی ہوں۔ یہاں یہ ڈاکٹر صاحب کی جو نظمیں ہیں، کتنا ٹائم لگا مجھے ان میں، میرا خیال ہے سال سے زیادہ لگ گیا۔ یہ 100 نظمیں ہیں اور ہر نظم کا تھیم الگ قسم کا ہے، کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے، اور کئی بار چیزوں کو بدلا، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، اور اتنا دیکھنے کے بعد جب وہ کتاب سامنے آئی، ایک دن حقیقت ہے میں کتاب پڑھ رہی تھی تو مجھے خود اپنی چیز جو لکھی تھی اچھی لگ رہی تھی کہ میں نے اچھا لکھا ہے۔ تو وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو بار بار چیک کرتے ہیں، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جی جی، یہ بکس کے ٹائٹلز، ہاں یہ بھی میری بیٹی کے بنائے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا جی، اور اس کے لیے تالیاں۔ اور آج کے سیشن کا آخری سوال آصف جاوید عاطف، اور کیونکہ آج آپ مشق کر لیجیے، میں آپ کے ساتھ بھی یہی پوچھوں، اسی لیے میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، میرا سوال ایک تو آپ کو بارے دیگر مبارکباد کہ آپ نے یہ بہت ایک عمدہ کام کیا ہے انگلش لٹریچر کے حوالے سے بھی، اردو لٹریچر کے حوالے سے بھی۔ تو یہ دونوں جو زون ہیں، اردو اور انگریزی، دونوں میں مشاق ہونا بہت ضروری ہے کسی کے لیے بھی، اور اسپیشلی شاعر ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دیتے ہیں، آپ معلمہ بھی ہیں، انگریزی اسکول میں پڑھا رہی ہیں، او لیولز اے لیولز کے بچے ہیں، دے آر مور ایکسپریسو ان دا انگلش لینگویج ایز کمپیئر ٹو اردو۔ میرے اپنے گھر میں ایگزامپل ہے کہ بچے انگریزی شاعری میں اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس کر پاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اردو۔ تو آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا کرتی ہیں، کس زون میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتی ہیں کہ اردو میں آپ اچھا ایکسپریس کر سکتی ہیں یا انگریزی میں؟ میں آپ کی اپنی شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی شاعری کو انگریزی میں زیادہ اچھا ایکسپریس کر سکتی ہیں یا اردو میں کر سکتی ہیں؟ اگر انگریزی میں کر سکتی ہیں تو اب تک آپ کی پہلے آپ کی ترجمے سے پہلے اپنی کتاب آنی چاہیے تھی، وہ اب تک کیوں نہیں آئی؟ اس سے ہم محروم کیوں؟ بہت اچھا سوال جی، واہ واہ واہ، بہت اچھا سوال۔ ابھی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انگلش میں لکھنا شروع کیا، لیکن ایک ڈائنامک سی چیز ہوتی ہے آپ کی اپنی زبان کے ساتھ۔ جس زبان کو آپ نے پیدا ہوتے بولنا شروع کیا اپنے بچپن میں اور بڑے ہونے تک، اس کو ارد گرد دیکھا، وہ آپ کی ہڈیوں میں رچی بسی ہوتی ہے، آپ کے خون میں ہوتی ہے، اس سے آپ دامن نہیں چھڑا سکتے نا۔ تو میں تو اردو سے بڑا عشق کرتی ہوں اور میں اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کرتی رہتی ہوں مزید۔ اور نہ میں نے اردو لٹریچر پڑھا، نہ میں کسی استاد کے پاس بیٹھی۔ وجہ کیا تھی؟ انٹرمیڈیٹ میں شادی ہو گئی اور میں اپنی لائف میں بزی رہی بہت زیادہ، اور میں مشاعروں میں بھی نہیں جا سکی۔ میں نے 2017 میں مشاعروں میں جانا شروع کیا۔ اس سے پہلے میں کسی کو نہیں جانتی تھی، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، اور مجھے کسی سے نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا، نہ سنورنے کا، نہ گروم کرنے کا۔ میں نے جو کچھ سیکھا اس کے بعد سیکھا، لیکن اس کے پہلے آپ اتنا مجھے کریڈٹ ضرور دیں گے، اس سے پہلے جو کچھ میرے پاس تھا بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ہیلپ کے، وہ اللہ کی دین تھی، عطا تھی۔ اور وہ کیا تھا؟ کبھی کبھار میگزینز پڑھ لینا، اس کے اندر جو شاعری چھپی ہوتی تھی، اور غزلیں سننا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے ردھم کا کیا استعمال ہوتا ہے، کس طرح سے میوزک میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت میوزک سنا ہے، بہت زیادہ، ہر طرح کا، اور اس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کیا۔ تو ایک شاعر کو تنہائی بھی چاہیے ہوتی ہے، شاید وہ بھی ضروری تھی میرے لیے اور وہ میرے کام آ گئی۔ تو ہجوم سے ہٹ کر اگر میں نے کچھ کام کیا تو وہ اسی لیے کیونکہ میں اپنی زبان سے جڑی ہوئی تھی۔ انگلش میرا سبجیکٹ ضرور ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے لیے سیکنڈ لینگویج ہے، ہم اس کو اپنی پہلی زبان کبھی نہیں مان سکتے۔ بہت اچھے جی، اور آپ کے لیے بھرپور تالیاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ بھی رکھے، اور آپ ایسے بہت سے کام کرتے رہیں۔ اور بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سوالوں کا جواب بھی دیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ، اور اللہ یہ اعتماد برقرار۔ صاحبان